دین پورا کا پورا اسے مل گیا. یہ یہاں سے لے کر کے جاؤ. کیا یاد رکھو؟ حب، بغض، فعل، ترک. یہ چار چیزیں جن کے اوپر پورا دین کھڑا ہوا ہے. یہ آپ اپنی زندگی میں لے آئے، پورا دین آپ کی زندگی میں آ گیا. یہ بہت بڑا آدمی بول رہا ہے. یہ ابن قیم ہے، یہ ابن تیمیہ کے شاگرد رشید ہے. بڑے لوگ کتنی بڑی بات کرتے. دیکھو، ایک ہے اللہ سے محبت. اللہ سے محبت ایک طریقہ تو اللہ سے محبت کا یہ ہے کہ اس کے کلام سے محبت کر لی جائے. ارے بھائی، ہم نے اس کو دیکھا نہیں نا، تو اسے محبت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. بہت سارے طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے کلام سے محبت کر لی جائے. تو جب اس کے کلام سے محبت کریں گے، اس کی بات سے محبت کریں گے، تو اللہ کہے گا ارے میری بات سے محبت کر رہا ہے، تو اس کی بات سے محبت، اللہ سے محبت. دلیل یہ حدیث پاک. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا على سریۃ وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه ان اللہ یحبہ. رواہ البخاری فی کتاب التوحید. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو بخاری شریف کتاب التوحید کے اندر سے لائے، اور راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صدیقہ کائنات ہیں. فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر بھیج رہے تھے، تو ایک آدمی کو کمانڈر ان چیف بنا دیا، اور کمانڈر کی اور امیر کی اتباع کرنی پڑتی تھی. معاملے میں مشورہ کرنا پڑتا تھا کوئی کام کرنے کے لیے، اور نماز وہی پڑھاتا تھا. اب یہ صاحب جب بھی نماز پڑھاتے تو یہ جو ہے نماز میں قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے. جی، اب دیکھا کہ بھئی یہ الحمد شریف پڑھ رہے اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملا دے رہے، یا سورت نہیں ملا رہے صرف قل هو اللہ سے کام چلا رہے، یا سورت ملاتے قل هو اللہ ضرور پڑھ لیتے. یعنی ہر نماز میں وہ قل هو اللہ پڑھتے ہی ہیں. وَقَانَ یقرأ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللہ قل هو اللہ پڑھتے. اس وقت تو انہوں نے کچھ نہیں کہا. فلما رجعوا، جب لوٹے تو ذکروا ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کیا نکتہ ملا اس سے؟ اگر دین کا کوئی مسئلہ کوئی بڑا مولوی بھی کر رہا ہو، بتا رہا ہو، تو دلیل چاہیے اس کے لیے. ان لوگوں نے ڈائریکٹ سراپا دلیل کے پاس پہنچنا مناسب سمجھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر سے پیر تک دلیل ہیں. کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات کھٹک رہی. کہا کہ کیا؟ کہا یہ جس کو آپ نے امیر بنایا تھا، ہمارا کمانڈر ان چیف، یہ جب نماز پڑھاتا تھا تو ہر اس میں رکعت میں یہ قل هو اللہ احد کے اوپر ختم کرتا تھا. کیا معاملہ ہے یہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، ڈاؤٹ ہو تو بہترین عالم کے پاس جائیے جسے قرآن و سنت کا علم ہو. قرآن و سنت کا علم ہو. اس کی دلیل قرآن و سنت. ارے قرآن و سنت ہی تو دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. چلیے ابھی اس حدیث پر رک جائیے. وہ حدیث، یہ بات ہم پروف کر لیتے ہیں ایک اور حدیث سے کہ یہی دونوں چیزیں ہیں. جس کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں اور جو ہر مسئلے میں یہی دونوں چیزیں دلیل میں پیش کریں، اسی کے پاس جاؤ مسئلے کو لے کر کے. دلیل ابھی ہم اس حدیث پر رکے ہوئے اس بات کو پروف کرنے کے لیے ایک دوسری حدیث اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم. حضرت امام حاکم رحمہ اللہ مستدرک علی الصحیحین کتاب العلم کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ. روایت پوری پڑھ دی گئی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ان دو چیزوں کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اللہ اکبر. پتہ یہ چلا کہ آدمی جب تک کتاب و سنت پر ہے، اس کا کوئی بھی عمل ہے کتاب و سنت پر، وہ گمراہ نہیں ہو، وہ سنت کے اوپر ہے. اب یہ دو چیزیں جب آپ چھوڑ کر گئے ہیں، پتہ یہ چلا یہی دونوں چیزیں آپ کو دی گئی تھی، جو آپ کو ملا وہی آپ نے امت کو دے دیا. تو آپ کو دو چیزیں دے دی گئی تھی، کتاب اور سنت، اور یہی دونوں چیزیں آپ امت کو دے کر کے گئے. اب
آپ جس عالم سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں اس سے کتاب و سنت کی دلیل مانگیے. اگر وہ کتاب و سنت کی دلیل دے دیتا ہے مسئلہ ایکسپٹڈ, اور اگر دلیل نہیں دیتا ہے مسئلہ ریجیکٹڈ. سمجھ میں آیا؟ ہاں. انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی. اور کتاب اللہ و سنت رسول کا آپس میں اتنا گہرا ربط ہے. وہ منکرین حدیث جو کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے, کہا گیا یہ دونوں لازم و ملزوم ولن یتفرقا, یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ دونوں حوض کے اوپر نہ آ جائیں. اور حوض کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ تفصیل کا وقت نہیں ہے. پانی ملنے والا نہیں ہے وہاں حوض کوثر سے, اگر آپ نے قرآن و حدیث کو الگ الگ کیا تو. ہاں, منکرین حدیث ہوشیار ہو جائیں. وَلَن يَتَفَرَّقَا, یہ ملے ہوئے دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو ہی نہیں سکتے. تو ہم یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ کسی عالم کے پاس اگر مسئلہ لے کر کے جائیں تو کتاب و سنت کا علم رکھنے والا ہو اور کتاب و سنت کی روشنی میں وہ جواب دے. یہاں ان لوگوں کو ایک مسئلے میں ڈاؤٹ ہوا کہ یہ قل هو اللہ پر ختم کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام مسائل کا مصدر ہے, حقیقی مصدر ہے, آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ مسئلہ ہے, ہم کو کھٹک رہا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, کہا کہ جا کر کے انہی سے پوچھ لو, لے شیئن صلی اللہ علیہ لی ای شیئن, کس لیے کرتے ہو, انہی سے پوچھو. بس قل هو اللہ پڑھ رہے, قل هو اللہ پڑھ رہے, پوچھو انہی سے. اب گئے, کہا کہ جناب آپ جو یہ ہر نماز قل هو اللہ پر ختم کرتے ہیں, ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور آپ نے یہ کہا کہ آپ سے پوچھ لیا جائے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو. انہوں نے جواب دیا, جانتے ہو میں کس لیے کر رہا ہوں, لِأَنَّهَا صِفَةُ الرحمن, یہ اللہ کا کلام ہے سورہ اخلاص, اور جس طریقے سے پورا قرآن اللہ کا کلام ہے یہ توحید کی پوری سورہ ہے جو توحید کے اوپر مشتمل ہے. میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں. لِأَنَّهَا صِفَةُ الرحمن, یہ اللہ کی صفت ہے رحمان. وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا, اور میں پسند کرتا ہوں کہ میں اس سورت کو پڑھوں, مجھے اس سورت سے محبت ہے. وَأَنَا أُحِبُّ, میں محبت کرتا ہوں, میں پسند کرتا ہوں اس کے پڑھنے کو. انہوں نے آ کر کے بتایا کہ اللہ کے رسول, ہم نے پوچھا ان سے, انہوں نے کیا دلیل دی ہے کہ یہ صفت الرحمان ہے, اس وجہ سے میں اس کو پڑھنا پسند کرتا ہوں, پڑھنے سے محبت کرتا ہوں. احبو, میں محبت کرتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا کر ان سے کہہ دو, فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبروا, ان کو جا کر بتا, ان اللہ یحب, اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. تو ہمارا یہ دعویٰ ثابت ہوا کہ اللہ سے محبت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے کلام سے محبت کر لی جائے. آج ہمیں تمام چیزوں سے محبت ہے مگر قرآن سے محبت نہیں ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ کتنی مرتبہ قرآن پڑھا تم نے؟ بولے 100 مرتبہ قرآن پڑھا ہوں پورے سال میں. بولے اس آیت کا مطلب بتائیے, معلوم نہیں, معلوم نہیں. یہ قرآن کے ساتھ ظلم. لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَانِ, اس لیے کہ یہ اللہ کی صفت ہے, رحمان کی صفت ہے, اور میں محبت کرتا ہوں کہ اس کو میں پڑھوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر ان سے بول دو کہ اللہ ان سے محبت کرتا. تو گویا کہ اللہ سے محبت کا ایک طریقہ ہے اس کے کلام کے ساتھ محبت کرنا, اس کے کلام سے محبت کرنا. اور ایک طریقہ اور بھی ہے, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہے؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرآن سے محبت کر لو, اور ایک آیت میں بتایا گیا کہ میرے رسول سے محبت کر لو. میرے رسول سے محبت کر لو, میرے رسول سے پیار کر لو, میرے رسول کی اتباع کرو. کیسے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ, آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرنا ہے تمہیں؟ فاتبعونی, رسول کی اتباع کرنی ہے. جی, تو اللہ سے محبت کا ایک طریقہ یہ بھی, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول سے محبت کرو, میرے رسول کی اتباع کرو. اور اتباع بغیر محبت کی ہوتی ہی نہیں ہے. جی, تو اتباع کرنی ہے لیکن محبت کے ساتھ اتباع کرنی ہے. تو میرے رسول سے محبت, وہ بھی کیسی محبت. آئیے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں, ابھی یہی رکے رہیے, ابھی ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح, وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ واللہ انک لأحب الی من نفسی
وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِي وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ فَأَذْكُرُكَ فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى آتِيَكَ فَأَنْظُرُ إِلَيْكَ وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ عَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ خشيت ألا أراك فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبرائيل بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك